آج ہم انشاءاللہ سورہ کوثر کی کچھ تفسیر انشاءاللہ تعالی سماعت کریں گے۔ تو سورہ کوثر کی جو سب سے پہلی آیت تھی وہ کیا تھی؟ سورہ کوثر کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب آپ میں سے کوئی بھائی مجھے اس کا ترجمہ بھی دیکھ کر بتائے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ کیا بنا؟ ہم نے آپ کو اس کا پڑھنے آتا ہے؟ ہاں جی پڑھیں بیٹا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا ترجمہ پڑھیں۔ نہیں آپ پڑھیں، آپ پڑھیں بے ترجمہ کیا لکھوایا تھا میں نے وہ دیکھ کے پڑھیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے عطا کی کوثر اپنے رب کے لیے نماز۔ نہیں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یا بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوثر۔ اچھا، اب اس کوثر سے کیا مراد ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوثر کے جو نا تین حروف سے مل کر بنا ہے یہ اصل میں، اس کے حروف اصلیہ تین ہیں، اور وہ ہے کاف، تا اور را۔ کاف، تا اور را۔ کاف، تا، را عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں یا اردو میں ہم کاف، تا، را سے ایک لفظ نکالتے ہیں اردو میں خاص طور پر، اور اس کا وہ لفظ بنتا ہے کثرت۔ کیا بنتا ہے؟ کثرت۔ اور کثرت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہونے کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو کوثر کا معنی ہے کثرت، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا معنی وہ ہے جو تفاسیر میں ہم نے پڑھا۔ تفاسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے، کچھ صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ کوثر کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ کوثر جو ہے ایک نہر کا نام ہے جو کہ جنت کے اندر ہے، بالکل جنت کے بیچوں بیچ ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس نہر کا ایک کنارہ جو ہے، نہر کے دو کنارے ہوتے ہیں، نہر بالکل سیدھی چلتی ہے اور نہر کے دونوں سائڈ کنارے چلتے ہیں، تو اس نہر کا ایک کنارہ جو ہے وہ چاندی کا ہے اور دوسرا کنارہ سونے کا کنارہ ہے۔ فرمایا اس جو نہر کا باٹم ہے نا، جہاں نہر کا بالکل آخری ختم ہوتا ہے، بالکل باٹم جو ڈیپ جو ہے، فرمایا اس کے ڈیپ کے اندر یاقوت ہیں، موتی ہیں، مرجان ہے، جس کے فرش کے اوپر وہ نہر بہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ پانی جو ہے نہر کا پانی، فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ایسی نہر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج آسمانوں کی دنیا پر تشریف لے گئے، تو جب آپ آسمان سے اوپر تشریف لے گئے، یعنی اب جب آسمانی دنیا سے آگے بڑھے تو آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حوض کوثر کا ایک نہر کا دیدار کیا۔ جب وہ دیدار کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، یعنی یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو ایک تو اس کوثر سے یہ مراد ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اور بھی اقوال ہیں کہ یہ جو ہے نا اس سے کون کون اس کوثر سے استفادہ حاصل کر سکے گا، تو حضور نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہوگا اور اس جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر سے اس شخص کو حصہ عطا فرمائے گا۔ بعض نے فرمایا نہیں، یہ جو حوض کوثر ہے، یہ جو ایک خاص نہر ہے، یہ صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تحفہ ہوگی کہ جس سے صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا جو اس کوثر سے مراد ہے، وہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا خیر عطا فرمایا، بڑی کثرت عطا فرمائی، بڑا خیر عطا فرمایا، اس کوثر سے یہ مراد ہے۔ اچھا، اس کوثر میں خیر کثیر
تو فرمایا خیر کثیر سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضور کو دین عطا فرمایا، حضور کو قرآن عطا فرمایا، حضور کو اسلام عطا فرمایا، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس سے ایک تو حوض کوثر مراد ہو گئی، اور دوسری اس سے خیر کثیر اور کثرت مراد ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے، اور اس اگلی آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا اس کی بات کون سی آیت ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا؟ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے، یہ پوری جو صورت کا واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور اپنے صحابہ کے ساتھ حضور نے عمرہ ادا کیا اور حج ادا کیا۔ اسی نیت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر چلے، اور جی اچھا جا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ جا رہے ہیں ماشاء اللہ، مبارک آپ کو۔ کب جائیں گے؟ 2-3 دن بعد، 2-3 مہینے تک چلے آئیں گے۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے۔ انشاءاللہ۔ تو اب ہوا یہ کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر رکے تو ان کو خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا، اور وہیں پر صلح حدیبیہ ہوا، وہ شاید آپ نے واقعہ سنا ہوگا حدیبیہ کا۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ ہو گیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر چلے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کے جانور ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر پھر قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے۔ یہ آج کے دور میں بھی جائز ہے، اگر کوئی لے جانا چاہے اپنے ساتھ جانور تو لے جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانور جہاز میں لے کے جائے گا کیسے؟ تو اس وجہ سے ہاں، جو پہلے لوگ زمینی سفر کرتے تھے تو وہ جانور لے کر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ کشتی پر اگر جائیں اور اپنے ساتھ جانور لے کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر حرج نہیں۔ ہاں، بس صرف فرق اتنا ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے لے کر جائیں، حج کی قربانی کے لیے، اس پہ کوئی الگ سے نشانی لگا لیں تاکہ وہ جانور پھر رستے میں کہیں استعمال کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو جائے، کھانے پینے کے لیے استعمال نہ ہو جائے، یا ٹھیک ہے۔ تو جو جانور حج کی قربانی کے لیے استعمال کرنے کے لیے لے کر جائیں اس پر کوئی نشانی وغیرہ لگا لیں۔ جو جانور حج کی قربانی کے لیے فکس ہو جاتا ہے اس جانور کو بدنا کہا جاتا ہے عربی کے اندر، بدنا۔ تو وہ بدنا ایسا جانور ہوتا ہے جو صرف حج کی قربانی کے لیے فکس ہوتا ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ صلح حدیبیہ ہو گئے، سارا معاملات ہو گئے، اب مسئلہ یہ تھا کہ شرعی مسئلہ کہ وہ قربانیاں لے کر آئے ہوئے تھے اور ان قربانیوں پر انہوں نے حج کی نیت کر لی تھی کہ بھائی ان قربانیوں کو ہم حج میں ذبح کریں گے، ان پر نشانیاں بھی لگا لی تھی، بدنا بنا دیا تھا ان کو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حج سے تو ان کو روک دیا گیا، عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور کہا گیا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ واپسی آ جائیے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اب یہ مطلب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو قربانیاں آپ ساتھ لے کر آئے ہیں، آپ اور آپ کے سارے صحابہ، وہ قربانیاں کیا کریں کہ یہ جانور اپنے جانوروں کو ذبح کر لیں، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ان کا گوشت وغیرہ جو بھی استعمال کر لیں، تو ان پر کوئی دم نہیں پڑے گا، بلکہ یہ قربانی ان کی قربانی کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا حدیبیہ کے مقام پر، اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ وہ ان قربانیوں کو ذبح کریں، اور ان قربانیوں کو ذبح کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ یا 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ تو اسی لیے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو ونحر سے انہوں نے قربانی کی تاکہ اللہ کا یہ حکم پورا ہو جائے، اور فصلی سے انہوں نے پھر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تاکہ ان کا جو فصلی کا حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ ایک اور اس میں جو قول ہے فصلی لربک وانحر، فرمایا یہ بالکل عام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عام حکم تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ جو بت جب موجود تھے تو ان بتوں میں زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بت جو تھے ان کے لیے نمازیں پڑھی جاتی تھی اور ان کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان مشرکوں کے عمل کو نہ دیکھیے، یہ لوگ نماز بھی بتوں کے لیے پڑھتے ہیں اور قربانی بھی بتوں کے لیے کرتے ہیں، بلکہ
آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ فصلی لربک، آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، وانحر، اور جب قربانی بھی کرنی ہے تو اپنے رب کے لیے قربانی کرنی ہے۔ مطلب کوئی اگر آپ کو دیکھ کر کچھ بھی کہے، آپ کی نیت نماز پڑھنے میں بھی اور آپ کی نیت قربانی کرنے میں بھی صرف اور صرف ہونی چاہیے کہ آپ نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اور قربانی بھی کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اب قرآن مجید کی جو اس سورت کی تیسری آیت ہے سورہ کوثر کی، وہ کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، یہ اس کی تیسری آیت ہے۔ اب اس تیسری آیت میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلا قول ہم وہی لے کر چلتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سنا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ شریف کی طرف جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صلح حدیبیہ کے واقعے والی آیت ہے، تو وہ تو اگلی ان نشانیہ کا حول ابتر والی آیت کو بھی اسی سے جوڑتے ہیں۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ کافروں کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ جب مسلمان بیت اللہ شریف سے باہر یعنی مکہ مکرمہ کے باہر موجود تھے اور ابھی حدیبیہ اور اس طرح کی صلح اور معاہدوں کی باتیں چل رہی تھیں، تو اتنے میں مکہ والوں کے پاس کعب بن اشرف آیا، اور کعب بن اشرف جب آیا تو لوگوں نے یہ کہا اس کعب بن اشرف سے کہ بتاؤ یہ جو مسلمان آئے ہیں بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے لیے، وہ زیادہ اچھے ہیں کہ ہم اچھے ہیں؟ ہم روزے داروں کو روزہ افطار کراتے ہیں، ہم حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، ہم حاجیوں کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں، اس کا انتظام سنبھالتے ہیں، تو بتائیں ہم بہتر ہیں کہ یہ مسلمان جو آ رہے ہیں یہ بہتر ہیں؟ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ تم ہی اچھے ہو، افضل ہو، اور یہ مسلمان ابتر ہیں، یعنی یہ مسلمان کمتر ہیں۔ تو جب کعب بن اشرف نے یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس بات کو نازل فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو کافر ہے یعنی کعب بن اشرف وہی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور اسی کی شان سب سے کم ہے، یعنی وہی ذلیل ہوگا۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا قول وہی ہے جو آپ مشہور و معروف آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک وہ کافر تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل، ٹھیک ہے، وائل بن عاص یا عاص بن وائل۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخانہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، یعنی آپ وہ بیٹے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے، تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد کے چونکہ بیٹے نہیں ہیں تو اس لیے اب ان کا نام لینے والا بھی آگے چل کر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو جس طرح ان کے بیٹے ختم ہو گئے یعنی دنیا سے چلے گئے، اس طرح وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسی بات کرتا ہے، حقیقت میں تو ہی سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا اور تجھے ہی لوگ مذمت کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پھر جب وہ مرا تو پھر لوگوں نے اس کو بڑی ملامت کی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا ان شانئک هو الابتر۔ بعض نے فرمایا کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ حضور کا کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی، تو اولاد جس طرح اولاد ختم ہو اس طرح وہ بھی معاذ اللہ ان کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، تو اس کہنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ اس کے یہاں بھی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، اور اس کے بعد وہ اولاد کرنے کے قابل بھی نہ رہا، اور جو اولاد ہونے والی تھی وہ اولاد بھی اس کی مرنے کی طرف چلے گئی اور وہ مزید زندہ نہ رہ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اس طریقے سے یہ سزا عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ کافرون، سورہ کافرون کی بھی ہم نے ترجمہ سماعت کر لیا تھا۔ تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کافروں کا ایک وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ وفد مذاکرات کرنا چاہتا تھا۔ مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ مذاکرات یہ ہوتے ہیں کہ جب دونوں طرفوں سے کچھ معاملات بڑھ جائیں، جب دو فریقین میں کچھ بات چیت چل رہی ہو اور پھر معاملات تھوڑے جو کہتے ہیں کشیدگی کی طرف چلے جائیں، لڑائی کی طرف چلے جائیں، تو پھر ان کو مذاکرات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ مذاکرات کر کے یعنی بات چیت کر کے اپنے معاملات کو حل کر لیں۔ آپ نے سنا ہوگا سیاست میں بھی لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے کہ مذاکرات جاری ہیں، دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، حکومت اور اس گروپ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو یہ مذاکرات بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ دونوں فریقین کے درمیان ایک پیس ٹاک ہوتی ہے۔ پیس ٹاک یعنی ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی آپ ایسی مطلب آپس میں گفتگو کر کے اور اپنے مسئلے کو
حل کر لیں تاکہ زیادہ معاملات خراب نہ ہوں۔ تو کافروں سے بیسیکلی کافروں کا وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیس ٹاک کرنے کے لیے آیا کہ ہم کسی طرح مطلب یہ کہ گفتگو کریں اور حضور سے معاملات کو مطلب نمٹائیں۔ اب وہ معاملات کیا تھے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کافروں نے یہ بات کہی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ معاذ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے تھے کافر۔ اچھا، آپ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلط کرتے ہیں، تو اس کی ریئیکشن یہ آتا ہے، اس کا غصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم آپ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ آپ پھر ہمارے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے لوگ آپ کے لوگوں کو برا بھلا کہنا کہتے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ کی پھر گستاخی ہوتی ہے۔ تو دونوں طرفوں سے ایک کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اگر اس طرح چلتا رہا تو آگے چل کر خون خرابے تک بھی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں، کوئی بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس کا حل ہے، اگر تم وہ مسئلہ میرا حل کر دو تو میں تمہارے ساتھ سارے مسئلے کا حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا مسئلہ بتاؤ کہ تم کیا سولوشن لے کر آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے کچھ معاملات میں ڈیل کر لیتے ہیں، وہ اس طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بتوں کو پوجا کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی پوجا کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہفتے میں ہم کچھ دن، ایک دو دن ایسا کریں کہ کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں اور ایک دو دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ اس سے کیا ہو کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے رب کی عبادت شروع کر دی، ہمارے بتوں کی عبادت شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اور ہوگا یہ کہ جب ہم لوگ آپ کے رب کی عبادت شروع کریں گے تو آپ کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یار یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح یہ ہوا کہ دونوں طرفوں سے جو کشیدگی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ایک دو دن میں ہفتے کی بات ہے تو ایک دو دن آپ قربانی دے دیجیے گا، ایک دو دن ہم قربانی دے دیں گے، تو اس طرح کا مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنا سولوشن دیا، اپنا جواب ارشاد فرمایا۔ اب میرا مسئلے کا حل سن لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری صرف ایک بات تم لوگ پکڑ لو اور تسلیم کر لو، تم جب وہ بات تسلیم کر لو گے تو سارے مسئلے تمہارے اور ہمارے دونوں کے حل ہو جائیں گے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لگ، یہ ایک جملہ کہہ دو، دل سے کہہ دو، تم جو بولو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہہ دو، ختم کرو کہانی ساری۔ کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو کافروں نے جب یہ بات سنی تو کافی غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو سولوشن کے لیے آئے تھے، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا اصل بات یہی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کر لوں ہفتے میں ایک دو دن، یہ تو کسی بھی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ ہفتے تم ایک دو دن میرے رب کی تم یعنی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کر لو گے تو وہ عبادت کاؤنٹ نہیں ہوگی کہ ہفتے میں 5 دن تم کسی بت کے آگے سجدہ کرو اور 2 دن اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا عبادت کے اندر۔ تم بھی دل سے نہیں کرو گے، دل سے تو میں بھی نہیں کروں گا، میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن تم بھی جب ایک دو دن اللہ کی عبادت کرو گے تو تم دل سے نہیں کر رہے ہوگے، کیونکہ باقی 5 دن تم بت کو سجدہ کر رہے ہو۔ تو سولوشن یہ نہیں ہے جو تم دے رہے ہو، سولوشن وہ ہے جو میں دے رہا ہوں کہ ایک رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، سارے مسئلے وہیں پر حل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے بات سنی تھوڑا سا غصہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت نازل فرمایا کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ 2 دن آپ ان کے رب کی عبادت ان کے بتوں کی عبادت کر لیں اور وہ لوگ 2 دن میری عبادت کر لیں، تو آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیجیے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو میں بتوں کے آگے سجدہ کر دوں ہفتے میں ایک دو دن، تو میں نہیں عبادت کروں گا ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم سے منہ سے کہہ رہے ہو کہ تم ایک دو دن رب کی بات کر لو، تم کرو گے اور ہوگے نہیں۔ رب کی بات تو دل سے ہوتی ہے نا، دل جھکتا ہے تو عبادت ہوتی ہے۔ صرف سجدہ کرنا یا مطلب ماتھا ٹیک لینے سے تو عبادت تو نہیں نہ ہوتی، عبادت تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو تمہاری وہی نہیں بنے گی تو تم عبادت کیسے کرو گے؟ تو اس لیے پھر یہ ساری صورت نازل قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، نہ ہی میں ان بتوں کی بات کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم میرے رب کی بات کرنے والے ہو۔ تو آخری میں پھر حضور نے فرمایا بس اب ایک بات سن لو، مطلب حضور نے اللہ کا حکم دے دیا کہ یہ سارے مذاکرات جو ہو رہے ہیں، مذاکرہ جو ہوا ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ آپ فرما دیجیے اس کا ایک دوسرا حل میں تم کو دے دیتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، مجھے میرے دین پر رہنے دو۔ یہ مجھے یہ کہنے کے لیے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے بتوں کی معاذ اللہ عبادت شروع کر دوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے تم اپنے دین پر جو کرنا ہے کرو، میں اپنے دین پر ہی قائم رہوں گا، اور جو مجھے رب کی عبادت کرنی ہوگی وہ میں کروں گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی تفسیر تھی جو سورہ کافرون کی یہاں پر جناب بزرگوں نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد آج تاریخ ہے 19 تاریخ ہے، 19 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 26 کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ہمارے پاس کلاس ہے، اور پھر 2 تاریخ ہماری 2 کلاسیں باقی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 3 صورتیں مزید پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ 4 ہو جائیں، نہیں تو 3 صورتیں پڑھیں گے، جس میں ایک اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں گے کہ اس میں فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ فتح مکہ بیسیکلی کس طرح ہوئی تھی اور اس کا پیچھے ریزنز کیا بنے تھے، گراؤنڈ ریزنز کیا تھے۔ تو میں آپ کو پہلے ابھی انشاءاللہ سورہ نصر پڑھاتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ سورہ نصر کے بعد سورہ میں نے فلق کرنی ہے اور سورہ ناس کرنی ہے، یہ دونوں امپورٹنٹ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صورتیں انشاءاللہ اگر ابھی موقع ملا تو ابھی تینوں کا ترجمہ لکھا کے اگلی 2 کلاسوں میں تفسیر کر لیں گے، یا ابھی ایک کا ترجمہ ہو جائے تو باقی اگلی کلاسوں میں 2 کا ترجمہ کر لیں گے، اس طرح کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نمٹا دیں گے۔ تو اب آپ لوگ اپنی کاپیاں نکال لیجیے، میں لکھوا دوں گا تو پھر آپ اس کو وہ کر لیجیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کہ اوروں کو کھلاتا تھا، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لالے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بنتا نمازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحاب والتابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. اچھا یہ سب نے لکھ لیا ماشاءاللہ. تو آج بس ہماری کلاس یہیں تک رہے گی. بس مجھے آپ لوگ سب مل کر ایک بات کا جواب دے دیں کہ یہ ایک لفظ ہے اللہ بے نیاز ہے. یہ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی بے نیاز؟ بے نیاز سے کیا معنی ہے؟ نہیں بے نیاز کیا ہے؟ مطلب بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ یہ ترجمہ آپ نے سنا ہے؟ بچپن سے میرے خیال میں یہی پڑھتے آ رہے ہیں شاید. میں نے تو یہ پڑھا ہے, سب یہ بولتے ہیں اللہ بے نیاز, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز. بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ بولا نیاز تو نہیں جو ہم کھاتے ہیں, جو ہمیں محفل کے بعد ملتی ہے نیاز, اور یہ نیاز تو نہیں بریانی جس میں ہوتی ہے زردہ ہوتا ہے چمچم والا, گلاب جامن والا ہے. بے شک وہ تو ہے, لیکن جب اللہ اکبر تو میں لکھتا ہوں اللہ اکبر, اللہ الصمد کیوں لکھا بھائی؟ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ بے نیاز کا معنی ہے کہ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے. ٹھیک ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, سب اللہ کے محتاج. تو اللہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد یعنی اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. جننے کا مطلب تو کو پتہ ہے نا, تو نہ اس نے جنا یعنی اس کے کوئی اولاد نہیں, اور نہ وہ جنا گیا یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ نے چاہا تو اس کی تفسیر سماعت کریں گے ان دونوں صورتوں کی, سورہ نصر کی اور سورہ اخلاص کی. اور پھر ٹائم ملا تو اگلی کلاس میں پھر یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ سن لیں گے. اگلی کلاس ہے 26 تاریخ کو, 2 کو آخری کلاس ہے ہماری, 2 کلاسیں ہیں. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ 2 تاریخ کو کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہونا چاہیے, پیپر جو اتنا پڑھا ہے میں نے, یا پیپر کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ عالم بن گئے آپ لوگ, بلکہ ویسے کہ میرا پیپر آپ لوگ لیں مل کے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پڑھایا صحیح پڑھایا کہ نہیں پڑھا, ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے, مشورہ دیں آپ لوگ. تو ہونا چاہیے پیپر, نہیں ہونا چاہیے, ہونا تو چاہیے. لیکن خیر ویسے آپ لوگوں کا سچی بات ہے, پیپر یہ تھا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں آ جاتے تھے. پیپر کس کو بولتے ہیں؟ امتحان کو بولتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو یہاں آ جانا ہی ایک طریقے سے بڑا امتحان تھا, کہ آج دیکھیں لائٹ نہیں ہے, گرمی بھی ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بس کامیاب کرے. اور یہ تو خیر میں نے کچھ باتیں صرف اس لیے کی کہ آپ لوگ تھوڑا سا فریش ہو جائیں, تھوڑا سا کیونکہ گرمی زیادہ ہے تو آپ لوگ بھی پریشان. یہ ہاں یہ بات بھی ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اصل میں گرمی ویسے ہی اس ٹائم پہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہم باہر بھی نہیں بیٹھ سکتے, ورنہ گلی میں بیٹھے, گلی میں بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ گرمی آلریڈی اتنی شدید ہوتی ہے. مسجد میں پھر یہ دیکھ لیں, اگر نہیں ہو سکے گا تو بے شک بے شک. اصل میں آپ تو ماشاء اللہ کی رضا بیٹھے ہیں, یہ پتہ نہیں یہ بیٹھیں کہ نہیں بیٹھے, یہ پتہ نہیں کس کی رضا کے لیے بیٹھے یا کسی کے ڈر سے بیٹھے ہیں. اللہ آسانی کرے تھے. ٹھیک ہے چلیں. جی جی بالکل, آپ کی شکل بھی مل رہی تھی, اچھی بات, پڑھنا بھی آتا ہے اس کو, اچھا ہے, اچھا بات ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم